مذاکراتی عمل پہ کوئی ایسا بیان جو مذاکراتی عمل کے کوئی دج کا پہنچا ہو، خان کے بیانیے کے منافی ہو تو مجھے بتایا جائے. اب اگر میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں اور پھر اسی بات کو کوئی کہے کہ جی یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، آپ نے بتانا بھی تو ہے نا، نشاندہی کرنی ہے کہ اس بیان سے بیانیے کو نقصان پہنچا، مذاکرات کو نقصان پہنچا. میں تو مذاکرات کا حامی تھا. اور جہاں تک سعودیہ کے بیان کا تعلق ہے، اب میرا خیال ہے میرا منہ بند ہی رکھے کہ میں اس پہ بولوں کہ میں نے یہ بیان کیوں دیا تھا. اور ایسے بیان جو ہیں وہ تو اور لوگوں نے بھی دیے، اور یہ جو سعودیہ کا بیان تھا اس کے بعد تو آپ نے ہمیں نکال دیا تھا، پھر واپس بھی لے لیا تھا، تو لہذا وہ سعودیہ کا بیان پھر آپ کو یاد آ گیا جب تیسری دفعہ نکالا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے 2-3 انٹرویو میں نے سنے ہیں، بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے. میں نے تو کل ایک گزارش کی ہے کہ اگر ڈسپلن کی میں نے خلاف ورزی کی ہے، یا وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے گالیاں دی ہیں، حضرت میں وکیل ہوں، گالیاں نہیں دیتا ہوں. جو زبان آپ نے میرے لیے استعمال کی میں نے صرف اسی انداز میں جواب دیا ہے. یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہیں کہ یہ لوگوں کو تخت مشق بنائیں میڈیا پہ اور خود یہ توقع رکھے کہ ہم منہ بند رکھیں گے. تو میں نے اس حد تک بات کی ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ قصر پسر کر کے ان کو میرا جواب پسند نہیں آیا، یہ اور ان کے سارے ساتھی لگ گئے اور خان کے کان میں باتیں ڈالنی شروع کر دی. تو مروف صاحب، آپ عمران خان صاحب سے مل کے سچویشن ایک ہی دفعہ کلیئر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ تو کلیئر نہیں ہو سکتی ہے نا، کیونکہ کلیئر کر کے باہر آتے پھر جو ہیں ماحول لوگ خراب کر دیتے ہیں. اب اس کے لیے کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ادھر ہی اڈیالہ جیل میں خان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ بن جاؤں تاکہ کوئی غیبت میری ہوتی ہوئی میرے نہ کر سکے. کوئی بھی صحافی سلمان اکرم راجہ صاحب سے صرف یہ سوال پوچھ لے کہ جس کیس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کیا تھا اور جس پہ ان کو سپریم کورٹ نے نکالا، کیا وہ فیصلہ قانوناً یا اخلاقاً درست ہے یا غلط؟ تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتا ہے. اگر وہ یہ جواب دے دے میرے موقف سے ہٹ کے تو میں اعلان یہ کہتا ہوں کہ پھر میں بھی اپنا بیان واپس لے لوں گا. میں نے خود ابھی تک پارٹی کے بیانی کے خلاف کوئی بیان نہ دیا ہے نہ دوں گا. البتہ جو افراد آ کے میڈیا پہ میرے خلاف کوئی الزام تراشی کریں گے تو ان کو میں تسلی بخش جواب دوں گا. میں آپ کو بتا دوں، سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں پارٹی کے جو مجھ سے خار کھائے بیٹھے ہیں، ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھے تمام کمیٹیوں سے نکلوایا اور سب کچھ مجھے چھوٹا کرنے کے لیے کیا، لیکن میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ فالوئنگ دیکھ کے میرے جو تسلسل سے الیکٹرانک میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ میری جو پیشیاں تھی یا میں لوگوں کے سامنے آیا کرتا ہوں، یہ ان کو جو ہے بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے. بار بار سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں خود اپنے بغض میں یہ اظہار بھی کر چکے ہیں، آپ لوگ بلا لیتے ہیں، یعنی اس کو بڑی جو ہے وہ بات بڑی کٹک رہی تھی. تو لہٰذا اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کی جو ہے کوشش کروں گا کہ اور بھی یہ کٹ کے، تو میں اب میڈیا پہ کچھ زیادہ ہی آنے کی کوشش کر رہا ہوں. مروف صاحب، یہ پارٹی پہ قبضہ کن لوگوں نے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر؟ ایک وہ پرانا گروپ ہے جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، آج کل وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے نئے لوگ آئے ہیں، ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہے، میں قبضہ نہیں ہونے دوں گا. کون لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف پہ قبضہ کر لیا سر؟ دیکھیے رائے صاحب، میں آپ کو عرض کروں، مجھے تو آج سے 1 سال پہلے مٹھانے کا یا پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہو گیا تھا. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل میڈیا کو ٹاسک دیا گیا. پہلے مرحلے پہ انہوں نے مجھے غدار ڈکلیئر کیا، پھر جو ہے مجھ پہ طرح طرح کے الزامات لگائے، اور پھر وہ یوٹیوبر عمران ریاض سمیت جو ایک وقت میں میرے گن گاتے تھے، مجھے ہیرو پیش کر رہے تھے اور مجھے اپوزیشن لیڈر بنوا رہے تھے، اچانک انہوں نے یو ٹرن کایا اور وہی شیر افضل ان کو برا لگا اور پھر وہی وہ غدار والی داستان دہرا دی. یہ وہی لوگ ہیں جس کا مجھے علم ہے کہ جب یہ تھوڑا سا بھی نقصان اٹھاتے ہیں
تو احسان جو ہے اس کا پی ٹی آئی اور خان پہ چڑھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اچانک ایک دن میں سب نے میرے خلاف الاغ کیے. اب میاں نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے وہ میں نے دیا تھا. عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جی اس پہ نہیں, حضرت کوئی فیصلہ پڑھ لیا کرو نا, آپ قانون دان تو نہیں ہے, کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہی تو فیصلے ہیں جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے تنخواہیں لے کر ڈکلیئر کیوں نہیں کی. دس از دا جسٹ آف دی ججمنٹ. تو وہ فیصلہ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ ہیں جو میں نے, تو لہذا یہ اس کو کہتے ہیں قانون کی زبان میں انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی. جی تو وہ ڈسانیسٹی کے مرتکب ہو رہے ہیں, نہ فیصلے پڑے ہوتے ہیں. مریم نواز کے ساتھ بغض ہیں یا آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جی آپ نے اس بیانیے کو جو ہے سیبوٹاج کرنا ہے, تو آپ گڑ لیتے ہیں چیزیں. اور عمران ریاض صاحب چیزیں گڑنے میں یکتا یسانی ہیں. سر آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا. میرا لاسٹ کوسچن اس کانٹیکسٹ میں, شہباز گل صاحب اور عمران ریاض صاحب کے بارے میں آج آپ بات کریں گے. سر ایسے کون سے انکشافات ہیں جو ریگولر ٹی وی پہ آنے والے لوگوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا, آج آپ وہ انکشاف کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی بتا دیجیے تھوڑا بہت ان دونوں کے بارے میں. دونوں کے بارے میں تو نہیں, وہ میں نے چونکہ آلریڈی اظہار کیا ہے کہ طلعت حسین صاحب کے اس میں, لیکن ایک چیز میں عرض کر دیتا ہوں. جی شہباز گل صاحب جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ اور یہ ایک ٹیم ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ماں پہ اور ان لوگوں کی ماں پہ حضرت نے کافی عرصے سے میرے خلاف علاقوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس کی ہر بات میرے حوالے سے بغض سے بھری ہوتی ہے, تعصب سے بھری ہوتی ہے. کوئی بھی بات جو انہوں نے کی ہے عموماً جھوٹ بولا ہے. اب جب یہ شروع ہو گیا تو میں نے بھی, چونکہ میں اس شخص کو صرف 2 مواقع پہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے. ایک جب ان پہ کیسز بنے اور تفتیش کے دوران انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کا مجھے علم ہے, لیکن آج میں ان کا ذکر نہیں کروں گا. اور اس تفتیش کے نتیجے میں جو ہے پھر پارٹی میں جن لوگوں پہ کریک ڈاؤن ہوا. لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو, میں نے کبھی یہ گل صاحب کو جو ہے کبھی میں نے تختہ مشق نہیں بنایا, کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. یہ حضرت یوٹیوب پہ ڈالر کمانے کے چکر میں میرے خلاف چیزیں کر رہے ہیں. اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں, پوری پی ٹی آئی جواب دے دیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں, اس کو ہدایات ملی خان سے آج سے تقریباً 2.5 ماہ قبل. جی اور ان کو کہا گیا کہ شہباز گل کو پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی سے نکال دو. اوکے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک خان کے اس حکم نامے پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ جب پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر نے اس پہ عذر اٹھایا کہ یہ حضرت تو میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو اب یہ جو ہیں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں تاکہ منٹ کا حصہ نہ بنے. لیکن اس کو یہ رسائی کیوں دی گئی ہے کہ یہ ساری پروسیڈنگ کو واچ کرے, اور گروپ کا ممبر جو ہے وہ وہی واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے, باقی تو کوئی گروپ کی ممبرشپ کی کوئی تحریری تو کوئی ثبوت نہیں ہوتے ہیں. تو آج تک خان کا یہ حکم تعمیل کیوں نہیں پا رہا ہے؟ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب یا شہباز گل صاحب یہ کہہ دے کہ انہیں نہیں نکالا گیا ہے, تو میں اس حوالے سے دوسرے مرحلے پہ ثبوت دوں گا. بالکل اگر نکالا گیا ہے تو پھر کیوں چھوڑا گیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اور دوسرا سوال, جی دوسرا سوال, یہ جب خان کے چیف آف سٹاف تھے جی اس وقت اس کو کیوں نکالا گیا؟ یہ شہباز گل صاحب کو پی ٹی آئی کے ورکر کو یہ جواب دینا چاہیے. اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو حافظ فرحت صاحب ہیں جو اس کے بعد چیف آف سٹاف بنے تھے, ان سے پوچھا جائے. سر میری لاسٹ گزارش آپ سے ایک, کہ ہم نے دیکھا جب بھی کسی سیاستدان کے اختلافات ہوتے ہیں, موسٹلی ہم نے دیکھا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں, سیاستدان آپس میں ہوتے ہیں, بٹ سر آپ سے کے تو اختلافات آج کل صحافیوں سے بھی کافی, زبیر علی خان صاحب, نصرت جاوید صاحب, اب عمران ریاض خان صاحب. سر ڈونٹ یو تھنک سو کہ ایک پولیٹیشین کے صحافیوں سے اختلافات یا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی اس طرح کے جملے ایک دوسرے کے اوپر, یہ کوئی ٹھیک عمل نہیں ہے؟ ڈو یو تھنک سو کہ اٹس جسٹیفائڈ؟ نہیں, دیکھیے زبیر علی خان تو میں صحافی اس طرح ہوتے ہیں, انہوں نے جو ہے مجھ پہ طرح طرح کی الزامات لگائے, نہ میرا موقف سنا, نہ کوئی شہادت ہے, نہ کوئی ایویڈنس ہے. جی وہ استعمال ہوا اسی گروپ کے ہاتھوں. انہوں نے اس کو فیڈ کیا تھا کہ یہ آپ نے
یہ باتیں کرنی ہے. تو لہٰذا میں نے تو یہ کہا اب ثابت کریں. اگر یہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے جو اس نے کہا ہے میری جگنسائی کرائی ہے, تو حق بنتا ہے نا کہ قانون اس کو ہتھکڑیاں ڈالے, کیونکہ اب تو لا امینڈ ہو گیا ہے, اور یہ تھوڑا سا اس کو سبق سیکھ جائے گا. جیل میں رہ کے ادھر جیل میں صحافت کے لیے نئے میدان اس کو نظر آ جائیں گے. وہاں جب یہ نکلے گا تو تجربہ کار ہوگا, جیل کے قیدیوں کے حالات کا بھی ان کو علم ہوگا, اور انشاءاللہ جیل میں اس کو اڈیالہ پہنچا کے ہی رہوں گا, کیونکہ یہ جرم کا ارتکاب کر چکا ہے. اپنے لوگوں کو اوبلائج کرنے کے چکر میں اس نے وہ باتیں کر دی. اس نے 5 جرائم کیے ہیں, اور یہی چیز میں نے, اور ایف آئی اے جو ہے اب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, اور غالباً شاید اس کو بلا بھی لیا ہوگا. عمران ریاض صاحب جو ہیں ابھی تک تو مجھے اپوزیشن لیڈر بنوا رہا تھا, ہیرو بنا رہا تھا. اب کیا میں نے گناہ کبیرہ و صغیرہ و جمیرہ و یہ تمام کر دیے ہیں کہ ان کو اب مجھ میں ہی ساری میری ذات میں اب وہ کیا بیانات دیتا ہے میرے خلاف. جی علی امین خان صاحب نے میرے بارے میں یہ کہا, علی امین خان صاحب نے یہ کہا, وہ سارے الزامات پڑھتا ہے. اب آپ صحافی ہیں, میرا موقف جاننا ضروری تھا کہ نہیں؟ ضروری ہے, ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ جو فلاں شخص ہیں اس کے فلاں کے بیگم کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں, یا فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, تو آپ ایویں ہی چلا دیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں سر, بالکل نہیں. آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی اخلاقیات کی, کوئی صحافت کی, کوئی قانون کی. بالکل ہے. اور آپ نے ویریفائی تو کرنا ہوگا کہ جی آپ کسی کی پگڑی اتار رہے ہیں تو کم از کم ویریفائی تو کر لو. میرے اب مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس کے حوالے سے دروغ بیانیاں کروں, ان کو برا ترین آدمی ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کہوں, پھر آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کہیں کہ شیخ افضل نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان قریب اس کی بھی موقف لینا ہوتا ہے, اور موقف اگر میں دوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے, تو تب بھی آپ شائع نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ خود ثبوت نہ ڈھونڈ لیں. یہ ٹھیک بات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ فلاں, آپ کو کوئی کہیں کہ فلاں ٹھگ ہے, اور آپ اس کو فون کریں کہ بھائی وہ کہہ رہے یہ ٹھگ ہے, اور وہ کہہ دے کہ جی میں ٹھگ نہیں ہوں, تو آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دے کہ جی وہ فلاں نے کہا ٹھگ ہے, لیکن ٹھگ نے مجھے کہا کہ ٹھگ نہیں ہے, تو آپ نے پھر خود قانون توڑ دیا. اس طرح نصرت جاوید صاحب کی دیکھیں, کل اس کی عمر دیکھیں, پھر آپ ماضی میں لائیو اس کی ان کے حرکات و سکنات بھی ہم دیکھ چکے ہیں. کل مجھے مشورہ دے رہا ہے. اب پہلی بات, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کا مشورہ دینا بھی قانوناً جرم ہے. اس کو قانون کی زبان میں اسپوفنگ کہتے ہیں. اگر میں آپ کو واٹس ایپ پہ کال کروں, یا واٹس ایپ پہ میں آپ کو ہیلو کا میسج بھیج دوں, اور آپ دیکھ کے نظر انداز کر دیں, کال اٹینڈ نہ کریں, اور میں دوبارہ آپ کو کال کروں اور دوبارہ میسج کروں, تو پھر قانون کہتا ہے آپ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. وہ ایک ہے نا جاوید چودھری, جاوید چودھری, وہ لوگوں کو جو ہے سلاجید پہ مشورے دے رہا ہے, تو کوئی دوائیوں پہ مشورے دے رہا ہے. بھائی اپنے کام سے کام رکھو, کوئی حکیم بن رہے ہو, کوئی نکاح خواہ بن رہے ہو, تو اس کو میں نے یہی کہا ہے. میرا لاسٹ سوال آپ سے, جناب شیخ افضل مروت صاحب کا سیاسی فیوچر پاکستان تحریک انصاف ہی ہے سر؟ میرا سیاسی فیوچر جو ہے, میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس پہ دار و مدار ہیں. میں پی ٹی آئی میں رہوں, اندر رہوں یا باہر رہوں, آنے والے وقت میں پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے, اور پھر گلگت بلتستان میں الیکشن ہے. تو گلگت بلتستان میں کوئی جائیں اور دیکھ لیں کہ آیا پی ٹی آئی کا ورکر کسی اور کو مانگ رہا ہے, کون کمپین کرے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ ادھر احتجاج میں جو اعلیٰ تشر پارٹی کے دوستوں نے علی امین خان کا کر دیا ہے. اب وہ یہاں احتجاج میں پارٹی کے پاس بادی نظر میں کون سی طاقت ہے جو لیڈ کر سکے؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ضرورت ہے اور میں پارٹی میں رہتا ہوں, تو یہ چیز ختم کرنی ہوگی. ہر ایک آئے دن منہ اٹھائے میرے خلاف بیان دے دیتا ہے. اگر کوئی آئندہ بھی دے گا تو جوابات کا سلسلہ چلتا رہے گا, اور اگر کوئی پارٹی کی سمجھتی ہے ضرورت نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے لیے رزق کے در بند ہو جائیں گے؟ میں نے جو کچھ ہوں, اور اللہ نے مجھے میرے خاندان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, اور میں دنیا کی کسی ملک میں بڑے ہی شان سے رہ سکتا ہوں. میرا کوئی روزگار نہیں ہے سیاست کا, بہت سے لوگوں کا سیاست روزگار ہیں. تو لہٰذا اگر
بالفرض یہ سمجھا جاتا ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی بہت بڑی دنیا ہے، ہم اس میں کہیں پر کسی کونے میں جی ہی لیں گے.